موضوع الدرس فی احوال السعداء والرد علی الاشقیاء، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ان اللہ یفعل ما یرید۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء أطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العالیات في روضات الجنات۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اشقیاء یعنی مشرکین کفار کے بارے میں ذکر فرمایا تھا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ تو یہ سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن میں کہ اگر اشقیاء کا ذکر آئے تو اس کے بعد فوراً سعداء کا ذکر آتا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے یہاں سعداء کا ذکر کیا ہے کہ سعداء کون ہیں؟ الذین آمنوا بقلوبہم، جو دل سے ایمان لائے ہیں، جن کے دل کے اندر بھی ایمان ہے، وصدقوا ایمانہم بافعالہم، اور اس ایمان کی صداقت پر دلیل کیا ہے؟ ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے اقوال۔ فعملوا الصالحات، انہوں نے تمام اچھے کام کیے، من جمیع انواع القربات، ہر قسم کے اچھے کام، وترکوا المنکرات، ہر قسم کے برے کام چھوڑے۔ اس لیے اللہ نے ان کو انعام بھی دیا کہ فاورثہم ذلک سکنا الدرجات العالیات، اللہ تعالیٰ نے قیامت میں ان کو بڑے اونچے درجات میں جگہ دی، فی روضات الجنات، جنت کے باغوں میں۔ ولما ذکر تعالیٰ انہ اذل اولئک وہدی ہؤلاء، جب اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس کو چاہیں ہم گمراہی میں ڈالیں اور جس کو چاہیں ہم ہدایت دیں، چونکہ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس لیے آخر میں فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتے ہیں جو چاہیں کریں، جس کو ایمان نصیب کریں اور جس کو محروم کریں، اس کی حکمتیں اللہ خود جانتے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، اور جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے حبیب کی دنیا میں مدد نہیں کریں گے، تو ان کو چاہیے کہ فلیمدد
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ أَيْ بِحَبْلٍ إِلَى السَّمَاءِ أَيْ سَمَاءَ بَيْتِهِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ يَقُولُ ثُمَّ لِيَقْتَدِكَ بِهِ. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رسی ڈال کے پھانسی پہ لگ جائے، اپنی گردن میں رسا ڈال کے مر جائے. ہم نے تو اپنے نبیوں کی مدد کرنی ہے. وَقَضَى قَالَ مُجَاهِدُ وَإِكْرَمَةُ وَعَطَاءُ وَأَبُو الْجَوْزَاءِ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وقال عبد الرحمن زید فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ أَيْ لِيَتَوَسَّلَ إِلَى بُلُوغِ السَّمَاءِ. اچھا وہ آسمان پر پہنچے اور روک دے کہ اللہ کی مدد میں آئے نبی کے لیے. فَإِنَّ النَّصْرَ إِنَّمَا يَأْتِي مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ السَّمَاءِ. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جو ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ثم ليقطع ذلك انه ان قدر على ذلك. اگر اس کے اندر یہ طاقت ہے تو ایسا کرے. وقول ابن عباس واصحابه اولى واظهر في المعنى وابلغ في التحكم. فان المعنى من كان يظن ان الله ليس بالناصرا محمدا صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه ان كان ذلك غائزه. مفسر فرماتے ہیں کہ جو قول ابن عباس پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں وہ زیادہ اولا ہے اور زیادہ مناسب ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ جو یہ گمان کرے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی مدد نہیں کریں گے اور ان کی کتاب اور دین کی نصرت نہیں کریں گے، جائے اپنے آپ کو مار ڈالے، رسی لٹکا کے پھانسی پہ چڑھ جائے. فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُ لَا مَحَالَةَ. اللہ تو ہر حال میں اپنے پیغمبر کی مدد فرمائیں گے کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يُغِيظُ. اگر اس کے اندر وہ غیظ ہے، غضب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ جو جس طرح اپنا غیظ نکالنا چاہتا ہے نکال لے. وقال عطاء الخراسانی فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. وكذلك انزل الله القرآن آیات بینات اے واضحات فی لفظها ومعناها. ہم نے قرآن اتارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیات بڑی واضح ہیں، بڑی روشن ہیں، لفظ میں بھی معنی میں بھی. حجت من اللہ علی الناس، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے لوگوں پہ. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ أَن يُضِلَّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. جس کو چاہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں. وَلَهُ الْحِكْمَةُ التَّامَّةُ وَالْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ فِي ذَلِكَ. اب کوئی کہے کہ اس کو کیوں ہدایت دی، اللہ کی منشا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جانتے ہیں. لا يسأل عما يفعل ويسألون عما هو بحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه وسريع الحساب. اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا عدل، اللہ کا علم، اللہ کا قہر، اللہ کی عظمت، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اور وہ بہت جلد بدلہ لینے والے، حساب لینے والے ہیں اعداء سے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة ومن سواهم من اليهود والصابئين. قد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم والنصارى والمجوس الذين أشركوا. یہ ساری قسمیں اللہ نے بیان فرمائی. یہودی ہیں، صابی ہیں، نصرانی ہیں، آگ پرست ہیں اور شرک کرنے والے. اللہ قیامت والے دن ان سب کے درمیان عدل سے فیصلہ فرمائیں گے. یفصل بینہم یوم القیامت یحکم بینہم بالعدل فیدخل من آمن به الجنہ. جو ایمان لائے، ایمان پہ خاتمہ ہوا، ان کو جنت دیں گے. ومن کفر به النار، اور جس نے کفر کیا اس کی سزا جہنم ہے. فإنہ تعالی شہید علی افعالہم، اللہ دیکھنے والے ہیں ان کے افعال. حفیظ لاقوالہم، اور ان کے کہے بولی ہوئی ہر بات کو محفوظ کر رہے ہیں. علیم بسرائرہم ما تکن ضمائرہم، اللہ ان کے ہر راز کو جانتے ہیں، ان کے دلوں میں جو چھپا ہے وہ بھی جانتے ہیں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله ما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يخبر تعالی انه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. فإنه يسجد لعظمته كل شيء، ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. وسجود كل شيء مما يختص به، اور ہر چیز کے سجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ہوئی ہے. كما قال تعالیٰ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. کیا یہ نہیں دیکھتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں درخت، کبھی سایہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس طرح وہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ کی ذات کے لیے. وقال هاهنا لم تر ان الله يسجد من في السماوات من في الارض اي من الملائكه يقطار السماوات. آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بل حیوانات فی جمیع الجہاد، اور حیوان جو ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، انسان بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بل جن والدواب والطیر، جن بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح پرندے اور جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب سجدہ ہر کسی کا علیحدہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں جو مگر اللہ کی تسبیح و تحمید بیان نہ کرے. فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ إِنَّمَا ذَكَرَ هَٰذِهِ التَّنْصِيص. اللہ نے سورج چاند کا بھی ذکر کیا چونکہ لوگوں نے اس کی عبادت کی ہے. لِأَنَّهَا قَدْ عُبِدَتْ مِن دُونِ اللَّهِ فَبَيَّنَ أَنَّهَا تَسْجُدُ لِخَالِقِهَا. اللہ نے بتلایا کہ تم سورج کو سجدہ کرتے ہو، بدبختو سورج تو اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے. وَأَنَّهَا مَرْبُوبَةٌ مُسَخَّرَةٌ، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے. اس لیے حکم ہے کہ فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. اللہ کا حکم ہے کہ سورج کو یا چاند کسی چیز کو سجدہ نہ کرو، سجدہ صرف اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے. وفی الصحیحین عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیحین کے اندر یہ حدیث مبارک ہے حضرت ابی ذر سے. قال لی، اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ اتدری این تذهب الشمس، جانتے ہو سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستمر فيوشك ان يقال له ارجعي من حيث جئت. اور اس کے بعد انتظار کرتا ہے کہ اللہ کیا حکم دیتی ہیں کہ میں نے وہی مشرق سے طلوع ہونا ہے یا مغرب سے طلوع ہونا ہے. وفي المسند سنن ابي داود والنسائي والماجه في حديث الكسوف ان الشمس والقمر خلقان من خلق الله. سورج چاند بھی اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق ہے. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتذهب اين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله اعلم. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ بعض بزرگان دین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھلایا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ درخت دیکھو، درخت ہیں دو قیام میں کھڑے ہوئے، پہاڑ ایسے ہیں جیسے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں، بعض جانور ایسے ہیں جو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں چلتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں. تو ہر چیز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. یہ شرف اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ انسان کے پاس ہے، کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، قرات بھی ہے، حضور پہ درود بھی ہے. تو جامع ترین عبادت جو ہے وہ چونکہ انسان سب سے افضل تھا، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. وقال ابو العلماء فی السماء نجم ولا شمس ولا قمر الا یقول للہ ساجدا حین یغوب. ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں نہ کوئی تارا، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند مگر اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، اس کے بعد وہ نہیں مڑتے جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی ہے. فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه وأما الجبال والشجر والشجر فيدرالهما. یہ پہاڑ اور درخت جو ہیں ان کے سائے جو ہیں الیمین والشمائل، گویا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. وإن ابن عباس قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم. ایک آدمی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا
کأنی اصلی خلف الشجرۃ، کسی درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، فسجدت، وہ درخت جو ہے وہ سجدے میں گر گیا، فسجدت الشجرۃ اسجدی، جب میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی سجدہ کیا، وسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وزع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود۔ اور اس درخت سے یہ آواز بھی آ رہی تھی کہ یا اللہ میرے لیے اجر عطا فرما اور میرے اوپر جو بوجھ ہیں وہ اتار دے، اور اپنی طرف میری عبادت اور میری تسبیح کو ذخیرہ بنا دے، اور میری عبادت کو قبول فرما جیسے آپ نے اپنے عبد حضرت داؤد کی عبادت قبول فرمائی ہے۔ قال ابن عباس وقرأ رسول اللہ سجدة ثم سجد فسمعته ويقول مثل ما اخبر الرجل قول الشجرة، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ پڑھی، پھر سجدہ فرمایا، اور اس کے بعد وہی بات کی جو اس بندے نے آگے بیان کی تھی۔ رواہ ترمذی ابن ماجہ ابن فی صحیح۔ وقوله والدواب الحیوانات كلها، جمیع حیوان جو ہیں وہ بھی سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ وقد جاء فی الحدیث عن امام احمد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى اتخاذ ظہور الدواب منابر فرب مرکوبۃ خیر او اکثر ذکر اللہ تعالیٰ من راکبها، حضور پاک نے منع فرمایا کہ تم اگر سواری پہ سوار ہو تو اس کو ممبر نہ بنا دو، بیٹھے رہو، جو جانور بیچارہ کھڑا رہے، کوئی طریقہ باہر اس کو تکلیف نہ دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس پہ تم بیٹھے ہو وہ تم سے بھی افضل ہو اور زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ أَيَسْجُدُ لِلَّهِ طَوْعًا مُخْتَارًا مُتَعَبِّدًا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت ہیں جن پہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اے ممن امتنع وابى واستكبر ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن شيبان الرملي حدثنا القدان جاء محمد النبي علي قال قيل لعلي رضي الله عنه هنا رجلا، حضرت علی سے کہا گیا کہ ہاں ایک بندہ ہے جو تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرتا ہے، یتکلم فی المشیہ، وقال له علی یا عبد اللہ خلقک اللہ کما یشاء کما شئت۔ حضرت علی نے اس کو بلا کے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے جیسے اس نے چاہا یا تمہارے چاہنے کے مطابق تمہیں پیدا کیا ہے؟ قال بل کما، انہوں نے کہا نہیں جیسے اللہ نے چاہا اسی طرح کیا۔ قال فیمرضک اذا شاء واذا شئت، اور اللہ تمہیں بیماری دے دیتے ہیں، تم خود بیماری لیتے ہیں، اللہ اپنے من سے دے دیتے۔ قال بل اذا شاء، جب اللہ چاہتے ہیں۔ قال یشفیک اذا شاء واذا شئت، پھر شفا عطا فرماتے ہیں، وہ تیرے کہنے سے شفا ہوتی ہے یہ اللہ کے فیصلے سے۔ قال بل اذا شاء، شفا بھی اس وقت ملتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ قال فیدخلک حیث شئت او حیث شاء، قیامت والے دن اللہ تمہیں داخل کریں گے، کیا تم جو چاہو گے یا جو اللہ چاہیں گے؟ کہتے نہیں اللہ چاہیں گے۔ قال واللہ لو قلت غیر ذلک لضربت الذی فی عیناک بالسیف، حضرت نے فرمایا اب الحمدللہ تم نے تقدیر کو مان لیا، اگر تم انکار کرتے تو میں تمہاری پیشانی پہ تلوار مار کے ٹکڑے کر دیتا۔ وعن نبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدۃ اعتدل الشیطان یبکی، جب آدمی مسلمان قرآن کی وہ آیت جس میں سجدہ ہے وہ پڑھتا ہے تو شیطان روتا ہے۔ یقول یا ویلا عمر ابن آدم میں سجود حج والجنہ، کہتے ہائے میرے لیے ہلاکت، ابن آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، وہ سجدہ کر رہا ہے، اس کو جنت ملی۔ وہ عمر تو بالسجود، مجھے بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا، فابیت، میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے، فلی النار۔ رواه مسلم۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم وابو عبد الرحمن المقری قال حدثنا ابن حیۃ قال حدثنا مشرف بن حانا ابو مصعب المعافری قال سمعت عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ افضل سورۃ الحج علی سائر القرآن بسجدتین؟ قال نعم فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما۔ میں نے پوچھا حضور سورۃ الحج میں 2 مقام پہ سجدہ ہے، آپ نے فرمایا ہاں،
جو اللہ کے آیات سجدہ پہ سجدہ کرے وہی پڑھے، جو سجدہ نہ کرے اس کو پڑھے ہی نہیں۔ رواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الله بن حيض به وقال الترمذي ليس بقوي وفي هذا نظر فإن ابن حيض صرف به بالسماع أكثر ما نقبوا عليه تدريسه. وقد قال ابو داود في المراسيل حدثنا احمد بن عمرو بن الصلاح انبانا ابن وهب قال اخبرني معاذ بن عمرو بن جشب خالد بن عبد رحمه الله ان رسول قال فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين، اللہ نے سورۃ الحج کو فضیلت بخشی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ ثم قال ابو قد اصل هذا يعني من غير هذا الوجه ولا يسيغ. وقال حافظ ابو بکر الاسماعیلی حدثني ابن داود قال حدثنا يزيد بن الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثني نافع قال حدثني ابو الجهم ان عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجامع، حضرت عمر نے بھی سورۃ الحج میں 2 سجدے کیے۔ وقال ان هذه فضلت بسجدتين. وروى ابو داود بن ماجه من حديث الحارث بن سعيد التقي ان عبد الله بن منين عن ابن عباس أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفسر في سورة الحج سجدتان فهذه شواهد بعضها يؤيد بعض. تو بہرحال جب آیت سجدہ ہے آدمی اسی وقت کرے یا بعد میں وہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، واللہ اعلم۔